السلام ناظرین، قسط نمبر 192 کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوئے قلعے میں عثمان صاحب آگے بڑھ کر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، سرداروں سپاہیوں، ہم نے گوئے کو فتح کر لیا ہے، اب یہ جگہ ہماری ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں بچا جس نے اس کے بارے میں نہ سنا ہو، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا انتظار کرنے دو، ہم اسلام کے عدل کو روم میں پھیلائیں گے جہاں ناانصافی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہی عثمان صاحب تلوار لہراتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ ان کے تمام جانباز بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اور قلعے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں صوفیہ ہرستو اور سپاہیوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اس لمحے اسے ایک کاروان آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر صوفیہ ہرستو سے کہتی ہے، سپاہیوں سے کہو کہ کاروان میں موجود سب لوگوں کو مار ڈالیں۔ کاروان میں آگے بڑھتے ہوئے اغوث فاطمہ سے کہتا ہے، فاطمہ خاتون، معذرت۔ فاطمہ پوچھتی ہے، خیر ہو، کیا تم نے ذہین لوگوں کی نقل کرنا شروع کر دی ہے؟ اغوث کہتا ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، اب پھر بھی مجھے مجذوب کر رہی ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ فاطمہ پوچھتی ہے، معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ اغوث کہتا ہے، آپ عثمان صاحب کی بیٹی ہیں، میں نہیں جانتا تھا۔ فاطمہ کہتی ہے، تو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ اگر میں عام لوگوں میں سے ہوتی تو کیا تم ایسا کرتے؟ کیا تم ڈر گئے ہو؟ اغوث کہتا ہے، ڈر کیا چیز ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میں غلطی پر تھا۔ آپ واقعی مغرور ہیں۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے، تم بھی پاگل ہو، بزدل اور پاگل۔ یہ کہتے ہی فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر دو بازنطین سپاہی ایک ترک سپاہی کو لے کر گلاڈیوس کے پاس آتے ہیں۔ وہ سپاہی چٹھی گلاڈیوس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، یوگیت صاحب نے یہ مجھے اب تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ گلاڈیوس چٹھی کھول کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے، یوگیت صاحب سے کہو کہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو انہیں ان کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ سن کر سپاہی یوگیت کے سپاہی کو چھوڑ دیتے ہیں اور گلاڈیوس کہتا ہے، تو تم مدرونا پر حملہ کرو گے؟ تنگ راستے سے گزر کر مدرونا قلعے جاؤ گے؟ یہ تنگ راستے تمہاری موت کا راستہ بنیں گے۔ عثمان، سب تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر گلاڈیوس روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر صوفیہ کے اشارہ کرتے ہی بازنطین سپاہی تیر کھینچ لیتے ہیں اور حکم ملتے ہی تیر کاروان پر برسا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جیر کوتاہی چلاتا ہے، یہ ایک جال ہے، محتاط ہو جاؤ۔ سب ایک دم سے گھوڑوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، مگر کاروان میں موجود کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے مکمل سناٹا چھا جاتا ہے۔ کاوہے کے سامنے آتے ہی صوفیہ تلوار لے کر سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اسے دیکھ کر سب کو بہت غصہ آتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ حلیمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ مگر فاطمہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے، اب وہ دشمن ہیں، خواتین پیچھے رہے۔ جیر کوتاہی سپاہیوں کے ساتھ سامنے سے لڑ پڑتا ہے۔ صوفیہ ایک ہی وار میں کئی کاوہے کو شہید کر دیتی ہے، مگر جیر کوتاہی بھرپور مزاحمت کرتا ہے اور بازنطینیوں کو جہنم واصل کرتا جاتا ہے۔ حلیمہ پہلے سامنے موجود اور پھر پیچھے آنے والے بازنطین سپاہی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ گونچا بھی بھرپور مقابلہ کرتی ہے۔ ہرستو بھی کئی سپاہیوں کو شہید کرتا ہے۔ ایک خونریز جنگ جاری ہے۔ اغوث بھی اپنی جنگی مہارت دکھا رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ کی تلوار بھی آب و تاب سے گھوم رہی ہوتی ہے۔ قبیلے میں بالا خاتون کھانا بنانے والی خواتین سے کہتی ہے، بہنوں، ہانڈی پر پکنے والا ہر نوالا جنگ کو دوڑنے والے سپاہیوں کی طاقت بنے گا۔ اب تھک گئی ہیں، مگر تھوڑا اور صبر۔ خواتین کہتی ہیں، اللہ اب سے راضی ہو بالا خاتون۔ اسی لمحے ایک سپاہی وہاں آ کر اطلاع دیتا ہے کہ بازنطینی فوجوں کو آس پاس دیکھا گیا ہے۔ تعقب کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ صوفیہ کے سپاہی تھے۔ بالا خاتون پوچھتی ہے، وہ کس طرف گئے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے، آگچا تاش غار کے راستے کے قریب۔ بالا خاتون کہتی ہے، وہ کل اس طرح آئی تھی جیسے صلح کا ارادہ رکھتی ہو۔ صوفیہ گیونگ کے راستے پر چھکروں پر حملہ کرے گی، تیار ہو جاؤ، ہم بھی جائیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ سب تیزی سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ گلاڈیوس گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے، آ جاؤ عثمان، آ جاؤ، میں مدرونا کو تمہاری قبر بناؤں گا۔ اسی دوران ایک سپاہی گھوڑے سے گرتا ہے، مگر عثمان صاحب صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دماغ ہوتے ہی عثمان صاحب کہتے ہیں، گھوڑے سے دور ہو جاؤ سپاہیوں۔ گلاڈیوس جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم جل جاؤ گے عثمان، اس آگ سے تم پر یقین کرنے والا ہر شخص جل جائے گا۔ میں تمہیں گوئیں کے لیے جواب دے بناؤں گا۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں،
کیا تم ہمیں آگ سے ڈراؤ گے؟ سپاہیوں، حملہ کرو! دونوں طرف کے سپاہی بھاگتے ہیں اور آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، ایک بار پھر شدید جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بوران زبردست انداز میں لڑتے ہوئے عثمان صاحب کا ساتھ دیتا ہے، کلہاڑے سے لڑنے والا تورہان بھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ سردار کوجا کی مزاحمت جاری ہے، جبکہ یوگیت مجبورنہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ کوجا صاحب اسے کہتے ہیں، شاباش یوگیت بھائی، کفار کی طاقت کو توڑ دو۔ یوگیت ایک بازنطین سپاہی کو کاٹ ڈالتا ہے اور کہتا ہے، ہم توڑیں گے بھائی، ہم توڑیں گے۔ گلاڈیوس کی تلوار بھی خون سے بھری ہوتی ہے۔ لڑتے ہوئے علاؤدین بلند آواز سے کہتا ہے، حضور، ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں، برداشت کرو، ہم نے لوہے کے پہاڑوں کو پگھلا دیا ہے، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے؟ حملہ کرو، لڑتے رہو۔ جیر کوتائی کی مزاحمت جاری ہے، ایک بازنطین سپاہی اس پر پیچھے سے حملہ کرتا ہے، مگر وہ پلٹ کر دونوں تلواروں سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ صوفیہ بھی اپنی جانب آنے والے کئی سپاہیوں کو کاٹ ڈالتی ہے، ہرستو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ خواتین کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔